بالی ووڈ کے گانوں سے لے کر کورس کی کتابوں تک ہم میں سے اکثر لوگوں کو نظموں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، مگر ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نظم کیا ہے۔ اردو ادب میں اور خاص طور پر اردو شاعری میں نظم کا کیا مقام ہے؟ اردو literature.org کی جانب سے نظم پر ایک گفتگو پیش خدمت ہے۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پرونا ہے۔ نظم کے دوسرے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش بھی ہیں۔ اردو ادب میں ایک ادبی اصطلاح کے طور پر نظم کا لفظ دو مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل بولا جاتا ہے، اور اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے، اور اس میں وہ تمام اصناف و اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر نہیں ہوتے۔ مخصوص و محدود مفہوم میں نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کلام کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ نظم میں ایک سے زیادہ موضوعات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب ایک بنیادی موضوع کے تحت یا اس سے مربوط و منسلک ہوتے ہیں۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ ارتقاء موومنٹ بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ طویل نظموں میں یہ ارتقاء واضح ہوتا ہے، اور دوسری طرف مختصر نظموں میں ارتقاء واضح نہیں ہوتا اور اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ نظم کی ان خصوصیات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو غزل کے علاوہ جتنی بھی اصناف شاعری ہیں وہ سب نظم میں داخل ہیں، لیکن اپنی چند الگ الگ خصوصیات کی بنا پر کچھ اصناف جیسے قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، قطع اور بھی کئی اصناف ہیں جن کے نام متعین ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان اصناف کو نظم نہ کہہ کر انہی کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل ایک صنف سخن کے اعتبار سے نظم کی اصطلاح ایک جدید تصور ہے، اور جن معنوں میں ہم آج اس اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں اس کا تصور پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ اسی لیے اکثر نظم کے لیے نظم جدید کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دوسری زبانوں کے ادب سے لی گئی کچھ اصناف جیسے گیت جو کہ ہندی سے ہے، دوہا جو کہ ہندی سے ہے، سونٹ جو انگریزی سے آیا ہے، اور ایسی کئی اصناف ہیں، انہیں بھی انہی کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، حالانکہ بنیادی طور پر یہ سب نظم کے خیمے میں داخل ہیں۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات کی، چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں بھی، مختلف قسم کے بندوں پر مشتمل نظمیں بھی، اور آزاد و معرہ نظمیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ بناوٹ کے اعتبار سے یا کہہ لیں کہ حیت کے اعتبار سے موٹے طور پر نظم کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے پابند نظم، دوسری ہے نظم معرہ، تیسری ہے آزاد نظم۔ اب یہ پابند نظم کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظمیں کہلاتی ہیں۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہ حیتوں سے مختلف ہو جائیں، جن کے مصروں میں قوافی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو لیکن ان کے تمام مصرے برابر ہوں اور ان میں قوافی کا کوئی نہ کوئی التزام ضرور پایا جائے، پابند نظمیں کہلاتی ہیں۔ مثلاً مربع، مخمس، مسدس، ترتیب بند، ترجیع بند، گیت، دوہا وغیرہ یہ ساری پابند نظم کے کلیے میں داخل ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظم معرہ کیا ہے۔ نظم کی دوسری قسم ہے نظم معرہ۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہوں مگر ان میں قافیہ نہ ہو نظم معرہ کہلاتی ہے۔ شروع میں اسے نظم غیر مقفع
یا بے قافیہ نظم کہا جاتا تھا، کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے، آج کل نظم معرہ کہا جاتا ہے۔ اب جو تیسری قسم ہے نظم کی، اس کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو، نہ بیر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، یعنی جس کے مصرعے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ آزاد نظم میں وزن ہوتا ہے، قافیہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تھی گفتگو نظم کے سلسلے میں۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔